آج میں دو ایسی شخصیات کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جن کا بلا شبہ پاکستان کے حالیہ سیلاب میں بہت ہی اہم کردار ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے پاکستان میں، ان پر میں الگ سے پورا ایک پروگرام کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان میں انفرادی سطح پر اتنا بڑا کام کیا کہ جو شاید بڑے بڑے ادارے مل کر بھی نہیں کر سکتے، ان پر بھی میں الگ سے پروگرام کروں گا۔ لیکن دو شخصیات ایسی ہیں انٹرنیشنل لیول کی کہ جو حالیہ دنوں میں پاکستان کے دورے پر آئیں۔ ایک کا تعلق فلم کی دنیا سے ہے اور دوسری کا تعلق علم کی دنیا سے ہے، اور علم کی دنیا میں بھی مذہب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے مفتی محمد ڈاکٹر اسماعیل مینگ صاحب۔ وہ پاکستان آئے، پاکستان میں بہت سے لوگ ان سے متعارف نہیں ہیں، انہیں جانتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے 18 سے لے کر 21 ستمبر تک پاکستان میں دورہ کیا، اور وہ دورہ اس قسم کا کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی کو ان کے دوروں کے علم نہ ہو سکے، اور عبداللہ ایڈ UK نے ان کے اس دورے کا اہتمام کیا۔ وہ پاکستان تشریف لائے، لیکن بہت سے لوگ جب وہ پاکستان آ گئے اور پاکستان میں آ کر انہوں نے جب ہیلپ کے لیے کال کی پوری دنیا کو، تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مفتی ڈاکٹر اسماعیل مینگ کون ہیں، یہ بندہ پاکستان میں آیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ مین سٹریم میڈیا سارے کا سارا بالکل چپ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آج مجھے دی نیوز اخبار سے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں، طارق بٹ صاحب، ان کا فون آیا کہ اسماعیل مینگ صاحب کون ہیں۔ اور کچھ دن پہلے BBC سے ہمارے ایک دوست ہیں زبیر صاحب، ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ اسماعیل مینگ صاحب پاکستان آئے ہیں تو ان کا تھوڑا سا تعارف پتہ چلنا چاہیے۔ تو لوگوں کے اندر بہت زیادہ جستجو ہے کہ وہ ان کے بارے میں جانیں کہ مفتی اسماعیل مینگ کون ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت عرصے سے میں انہیں فالو کر رہا ہوں، اور کیا خوبصورت شخصیت کے آدمی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ مفتی ڈاکٹر اسماعیل مینگ جیسا ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر بھی علماء کی کمی نہیں ہے، اور پاکستان کے حالیہ سیلاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتوں نے اور مدارس نے بہت ہی شاندار قسم کا کام کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سیلاب زدگان کے لیے 100 کے قریب گھر بنانے کا دارالعلوم کراچی کی طرف سے اعلان کیا۔ پھر مجلس صوت الاسلام ہیں، ان کی طرف سے بہت ہی زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیت السلام ایک ادارہ ہے، ان کی طرف سے کام ہو رہا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے کیا شاندار قسم کا کام کیا ہے اور بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے اداروں نے بہت زبردست کام کیا۔ مکتب تشیع کے مدارس نے بڑے بھرپور طریقے سے ایکٹیویٹیز کی ہیں اور بہت ہی شاندار قسم کے کام ہوئے۔ اور انتہائی معذرت اگر میں کسی کا اس وقت نام بھول گیا ہوں، لیکن میں الگ سے پورا ان کے اوپر چاہوں گا کہ انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے۔ تو میں صرف مفتی اسماعیل مینگ صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ اصل میں ہیں کون ہیں۔ مفتی مینگ کے جو والدین ہیں ان کا تعلق انڈیا کے علاقے گجرات سے ہے، لیکن وہ خود زمبابوے کے شہر ہرارے میں پیدا ہوئے، اور انہیں زمبابوے کا مفتی اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ صرف اسلامی ممالک میں نہیں بلکہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر بھی ان کی بہت اچھی خاصی شہرت ہے۔ لوگ انہیں دعوت دیتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ کسی فرقہ وارانہ موضوعات پر گفتگو نہیں کرتے، اور وہ لوگوں کو خواہ مخواہ عذاب سے بھی نہیں ڈراتے۔ وہ اللہ کے ساتھ دوستی کرواتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خیر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں انسانوں سے جو محبت کا درس ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور ان کے میں نے کئی لیکچر سنے، اور وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے، رنگ کے، نسل کے، عقیدے کے، علاقے کے، جغرافیے کے، زبان کے، اگر آپ نے ان کی مدد کی، ان کی خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ کی آپ رضا حاصل کریں گے۔ اور جو مفتی محمد اسماعیل مینگ ہیں، انہوں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی ہے، مذہبی تعلیم، وہ ان کے والد ہیں مولانا موسیٰ، وہ کیا کہتے ہیں، ان سے انہوں نے حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا سے بھی جو دین کی تعلیم ہے وہ حاصل کی، اور انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، کئی لیکچرز بھی ان کے موجود ہیں۔ اور ان کے جو لیکچرز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی چیزوں کے علاوہ، جس میں
کوئی کافر ہے یا بدعتی ہے یا مشرک ہے یا اسلام سے خارج ہے، اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے سوسائٹی کو جوڑنے کی کوشش کی۔ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، سوسائٹی میں آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کرتا ہے۔ وہ عذاب کا خنجر اور عذاب کا کوڑا لے کر لوگوں کی پیٹھ پہ نہیں برساتے، بلکہ وہ پیار کا پھول لے کر لوگوں کی خدمت میں جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا اور پیارا معاشرہ کیسے قائم کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی تعلیمات دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ جو زمبابوے ہے وہاں پر آپ کو علم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن وہاں کے ان کو مفتی اعظم کا ایک درجہ حاصل ہے، لیکن پوری دنیا میں ان کی جو بڑی پذیرائی ہے وہ ان کی موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ ایک بڑے اعتدال پسند اور اصلاح پسند عالم کے طور پر مشہور ہیں۔ اگر میں پاکستان میں ان کا کمپیریزن کرنا چاہوں تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کا کہہ سکتا ہوں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت سے حوالوں سے شاید اپنے آپ کو مجھے لفظ نہیں کہنے چاہیے لیکن مجبوراً میرے پاس ذخیرہ الفاظ کی کمی ہے تو اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے حوالوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں انہوں نے جس طریقے سے سیاسی جو پارٹیوں کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا، امراء اور رؤساء کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا اور عام لوگوں کو اتنی ویلیو نہ دینا، اور آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں کوئی غریب آدمی ان کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ جھڑک دیتے ہیں، اس کو توجہ نہیں کرتے، لیکن کوئی امیر آتا ہے تو بیماری کی حالت میں بھی اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے تعویلات بھی پیش کرتے ہیں، یہ سارا کرتے ہیں۔ پھر سیاست کے میدان میں عمران خان صاحب کو آ کر جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا اور جو باتیں انہوں نے کی تو اس سے وہ بہت زیادہ متنازع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں ان کے بیٹے کا نام آیا تو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اور سوشل میڈیا پر بڑے اسٹائل میں کہا کہ میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب اس عمر میں کیا کاروبار کروں گا، میرا بیٹا کیا کاروبار کرے گا، ہم تو جدی پشتی بہت ہی امیر ہیں۔ اور یہ جو احساس فخر ہے جدی پشتی امیر ہونے کا، وہ تقریباً جس طرح عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، میں پاکستانی ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں، تو طارق جمیل صاحب بھی اکثر یہ والی جو باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر دعوت اور تبلیغ کے مزاج سے زیادہ اپنی تشہیر اور اس کا جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، تو پاکستانی عوام ان کو بہت پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ لائک کرتے تھے، اور انہوں نے بڑے کام بھی کیے طارق جمیل صاحب نے، ان سے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان میں جب شیعہ سنی فساد بہت ہی عروج پر تھا ان دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب واحد آدمی تھے جو امام بارگاہوں میں جا رہے تھے۔ جب بریلوی دیوبندی تقسیم بہت زیادہ تھی تو وہ موڑا شریف دیکھتے ہیں کہ عرس پر وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جب پاکستان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ منہاج القرآن میں علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پاکستان میں فرقہ وارانہ فضا کو کم کرنے کی بھی بہت زبردست کوششیں کی ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی بندے سے اختلاف ہے تو اس کے پوری کا پورا رد کر دیں، اور کسی بندے سے اتفاق ہے تو اس کو بالکل نبی اور رسول سمجھ کے ہر بات کو وہ کر لیں۔ تو طارق جمیل صاحب سے اختلاف بھی ہے، اتفاق بھی ہے، ان کی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں تو ان سے ہم اختلاف کا اظہار کریں گے، اور جو چیزیں ہمیں بہتر لگیں گی ان سے اتفاق کریں گے۔ تو مفتی ڈاکٹر اسماعیل مہنگ صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا شاندار کردار ہے، اور وہ پاکستان میں جب آئے تو انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کی جو اپیل ہیں وہ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ $100 دیں، ایک خیمہ لے کر دے سکتے ہیں، ایک بندے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک گھر چھوٹا سا بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو ان کی اپیل کو ورلڈ وائڈ بہت سپورٹ ملی۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے بعد، انجلینا جولی کے دورے کے بعد مفتی اسماعیل مہنگ کا جو پاکستان کا دورہ تھا بہت ہائیلی ویلیویبل دورہ تھا، یعنی انہوں نے متوجہ کیا، چھوٹے چھوٹے شارٹس بنائے اپنے، انہوں نے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پر لگائے، اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ لگائے، جہاں پر آپ جا کر دیکھیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے مدد کریں، کس کے ساتھ جا کر مدد کریں۔ تو وہ پاکستان کے اندر ان کا جو دورہ تھا وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ دن تو مدد کرنا پھر چھوڑ دیں، سیلاب زدہ علاقوں میں مدد کی کئی برسوں تک ضرورت پڑے گی، یعنی آج اور کل میں ختم ہونے والا کام نہیں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس کو کرنا ہے۔ پاکستان میں صرف ایک ادارے میں گئے جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ وہ آئیں گے، تو مفتی
نعمان نعیم صاحب ہیں جو جامعہ علوم اسلامیہ جو جامعہ عالمیہ بنوریہ سائٹ کراچی کے محتمم ہیں، تو وہ ان کو ایئرپورٹ پر لینے کے لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کسی ادارے میں نہیں گئے، اور انہوں نے خیر ایک ایک جگہ کے بارے میں بتایا، اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے پوری دنیا کو متوجہ کیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی 90 لاکھ کے قریب ان کے فالوور ہیں ٹویٹر پر۔ تو جب 90 لاکھ فالوور پوری دنیا میں، صرف مسلمان ہی ان کو فالو نہیں کر رہے، کئی ملکوں کے جو صدر ہیں، وزراء ہیں، وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ ان تک ان کی بات پہنچی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ ٹویٹس کی ہیں تو لاکھوں لوگوں نے انہیں فالو بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو ری ٹویٹ بھی کیا، اور ان کا جو میسج ہے وہ بڑی حد تک پہنچا، اور سوشل میڈیا پر عالمی سطح پر بہت زیادہ ان کے اس دورے پر لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کہ وہ انسانیت کے لیے ایک بڑے کام پر وہ نکلے ہیں۔ تو یہ مفتی اسماعیل مینگ صاحب کا چھوٹا سا تعارف تھا، اور آئی وش کہ وہ پاکستان میں زیادہ وقت گزارتے، انہیں پتہ چلتا کہ اہلیان پاکستان ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے مدارس میں بھی جاتے، سول سوسائٹی کے ساتھ بھی ملتے، تو وہ ان کی زیادہ وہ ہوتی۔ لیکن ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ مزید بھی امداد کی ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور پاکستان تشریف لائیں گے۔ اور دوسرا دورہ حالیہ دنوں میں کیا انجلینا جولی صاحبہ نے، اور انجلینا جولی وہ خاتون ہیں، میں ان کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ 2005 کا زلزلہ آیا تو وہ اپنے اس وقت جو ان کے ہسبینڈ تھے بریڈ پٹ، اس کے ساتھ پاکستان آئی تھیں، اور یہاں پر انہوں نے پاکستان کے دورہ کیا اور پوری دنیا سے اپیل کی کہ وہ پاکستانیوں کو سپورٹ کریں۔ ان کی بھی بلا شبہ لاکھوں اور کروڑوں جو فالوور ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور پوری دنیا میں ان کو بہت زیادہ جب وہ ٹویٹ کرتی ہیں، کوئی بات کرتی ہیں تو ویلیو دی جاتی ہے۔ پھر 2010 کے سیلاب میں وہ پاکستان تشریف لائیں، اور اب حالیہ دنوں میں پھر وہ پاکستان تشریف لائیں، اور وہ یہاں پر آ کر جو اپنا جسچر دیتی ہیں، جس طریقے سے وہ سیلاب متاثرین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، آپ یقین مانیں تو لگتا ہے کہ وہ ایکٹنگ تو فلم میں کرتی ہیں، لیکن یہاں پر جس پیار سے اور جس محبت سے اس درد کو فیل کرتی ہیں، اس پین کو لیتی ہیں، بہت ہی کم لوگوں کے اندر یہ جو تاثر ہے یہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کی جو پکچر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پکچرز بھی فروخت ہوتی ہیں، تو ان کی یہ جو تصویریں ہیں یہ اصل میں اب وہ ایک دکھ سانجھ ہے، کہ یعنی وہ اس دکھ کو جو ہے وہ کم بھی کرتی ہیں، اور اس دکھ کو لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے آئیں۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انجلینا جولی صاحبہ کا، اور انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی ڈاکٹر اسماعیل مینگ صاحب کا، اور اس موقع پر جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل پاکستان تشریف لائے، بہت سے ملکوں نے ہماری بے تحاشا مدد کی ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، فرانس، انڈیا نے آفر کی ہمیں مدد کے لیے، افغانستان کو ہم نہیں بھول سکتے، ایران نے مدد کے لیے کہا، بہت سے ملکوں نے ہمارے لیے بڑی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اس وقت مشکل وقت میں ہے، اور مشکل وقت میں جو ملک بھی، جو لوگ بھی مدد کرتے ہیں، جو حساس لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، وہ انہیں کبھی نہیں بھول پاتے۔ تو ہمیں اس مشکل وقت میں ان سب لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔